السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ کی تازہ جنگی صورتحال کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے برسر اقتدار میں آنے سے پہلے ہی دنیا پر تیسری جنگ عظیم مسلط کرنے کے در پہ ہے. اس حوالے سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خاص طور پر ان کے جو نمائندے ہم کہہ سکتے ہیں جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو جو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ لانگ رینج میزائلز جو ہے وہ رشیا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ اب زیلنسکی نے بھی رشیا کو دھمکی دینا شروع کر دیا ہے کہ ہم جلد آپ کے اوپر لانگ رینج میزائلز برسانے والے ہیں اور آپ انتظار کریں. اس کے ساتھ ہی رشیا کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے صرف رشیا پہ نہیں پوری دنیا کے اوپر بڑے خطرناک قسم کے نتائج برآمد ہوں گے. تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ دنیا کے لیے عنقریب کتنے خطرناک ہونے جا رہی ہے. 1 یا 2 دن کے اندر زیلنسکی کی جانب سے باقاعدہ رشیا کے اوپر وہ لانگ رینج میزائلز کا استعمال کیے جانے کا امکان ہے، جس کے حوالے سے بلکہ رشیا نے پہلے ہی دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے تو ہماری طرف سے جوہری حملہ کیا جائے گا اور اس ملک پہ حملہ کیا جائے گا جس کا میزائل یا جس کے ہتھیار جو ہیں وہ رشیا کے خلاف استعمال ہوں گے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے مسلم ووٹرز کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے. یہ کیوں ہاتھ کر دیا، اس نے کیا ایسا کر دیا مسلم ووٹرز کے ساتھ، اس کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. اور نیتن یاہو اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے غزہ جنگ بندی ضروری ہے. اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کے فیصلے نیتن یاہو کی وار کیبنٹ کی جانب سے ہونے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے. مزاحمتی محور کی جانب سے آج بھی تمام فرنٹ سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، جہاں پر لبنان کی جانب سے، غزہ کی جانب سے، عراق کی جانب سے اور پھر یمن کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں، بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں. اسرائیل کے ایک ایک شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کی جو میڈیا ہے وہ ایران کے حوالے سے ایک بار پھر افواہوں کی ایک بازار، ایک فیکٹری کھولا ہوا ہے. انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے جو انہوں نے کوشش کی تھی ان کی جو سپاہ القدس کے جو سربراہ تھے جنرل کانی کے حوالے سے، اب انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی ایک افواہوں کا ایک سلسلہ، ایک سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا. اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. یونان بھر میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاج کیوں ہو رہے، اس کی بھی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے اس ولاگ کو آخر تک سنیں. ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ جو ہے آنے سے پہلے ہی امریکی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ٹرمپ کو اقتدار میں آنے سے پہلے دنیا میں جنگ عظیم سیوم کا آغاز ہو جائے. اس کے حوالے سے باقاعدہ جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ لانگ رینج جو میزائلز ہیں وہ رشیا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ لانگ رینج میزائلز یوکرین کے اپنے تو نہیں ہیں، یہ لانگ رینج میزائلز امریکہ کی جانب سے ان کو ملے ہوئے ہیں، نیٹو کے جانب سے ملے ہوئے ہیں، یورپی یونین کی جانب سے ملے، اور اسپیشلی جرمنی کی جانب سے ولادیمیر زیلنسکی کو یہ لانگ رینج میزائلز ملے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے گزشتہ دنوں آپ کو ہم نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ایک ریڈ لائن بتا دی گئی تھی کہ ہماری ریڈ لائن یہ ہے کہ اگر یہ لانگ رینج میزائلز رشیا کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور وہ جس ملک کے بھی ہیں، یہ تصدیق ہو جائے کہ وہ امریکہ کے ہیں، یہ تصدیق ہو جائے وہ جرمنی کے ہیں، یا یہ تصدیق ہو جائے کہ یورپین کسی اور کنٹری کے ہیں، تو ہم اس کنٹری کو اس جنگ میں باقاعدہ شریک سمجھیں گے اور اس کے خلاف ہم جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی دھمکی تھی اور اس کے بعد سے اب یہ سلسلہ درمیان میں کچھ رک گیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ جو بائیڈن کی جانب سے باقاعدہ زیلنسکی کو یہ اجازت مل گئی ہے. اس کے ساتھ ہی زیلنسکی کے بھی پر نکل آئے، انہوں نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دیا ہے اور اسرائیل کو، رشیا کو انہوں نے یہ دھمکی دینا شروع کر دی ہے کہ آپ انتظار کریں، ہمارے جو لانگ رینج میزائلز آپ کی طرف آنے لگے ہیں. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ 1-2 دنوں کے اندر جس طریقے سے زیلنسکی اگر کوئی ایک لانگ رینج میزائل بھی رشیا کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہ تیسری جنگ عظیم کا باقاعدہ شاخسانہ ثابت ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کی جانب سے بھی باقاعدہ آج دھمکی دی گئی ہے کہ اگر کوئی لانگ رینج میزائل
آ جاتا ہے رشین سرزمین کے اوپر تو یہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ صرف رشیا کے اوپر نہیں ہوں گے، اس کے نتائج ساری دنیا کے اوپر ہوں گے۔ اب یہ ساری دنیا کے اوپر نتائج جو ہو سکتے ہیں وہ ایسے ہی ہو سکتے ہیں کہ یہ نتائج تیسری جنگ عظیم کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹرمپ کو اقتدار میں نہیں لانا چاہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ یا اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ جنگ چھیڑنا چاہ رہی ہے تاکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس لیگیسی کو لے کے آگے چلنے پر مجبور ہو جائے۔ پر اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے جو مسلمان ووٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا ہے، جس طریقے سے یہ جو ریاستوں کے اندر مسلمان ووٹرز کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ وہ جنگ ختم کریں گے، وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کریں گے، وہ اور دیگر جو جنگیں ہیں دنیا میں، یوکرین کی جنگ ہے اس کو ختم کریں گے، لیکن اب جو ہی وہ برسر اقتدار آئے ہیں اس کی کچھ جو تقرریاں ہیں اپنی ٹیم کی جو تقرری کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تو اس میں اتنے متنازع قسم کے شخصیات کو وہ اپنی ٹیم میں انسٹال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم جو کمیونٹی ہے اور مسلم ووٹرز جو ہیں وہ ٹرمپ کے وہ شدید ناراض ہیں ٹرمپ سے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ تو اس سے بھی خطرناک کام کرنے جا رہا ہے جو کہ ان کے ساتھ جو بائیڈن نے کیا ہے، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک۔ ٹرمپ نے غزہ جنگ روکنے کے مخالف اور اسرائیل کے حامی مارکو روبیو کو وزیر خارجہ مقرر کیا ہے، جبکہ دو ریاستی حل کے مخالف اور اسرائیلی قبضے کے حامی مائک ہکابی کو اسرائیل میں اگلا اپنا سفیر نامزد کر دیا تھی۔ جو مسلمان ووٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بیان دینے والے ٹرمپ سے امن کے لیے کام کرنے کی توقع تھی، لیکن انہوں نے ہمیں شدید مایوس کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ امریکہ میں جو بھی صدر آتا ہے وہ تو مسلم مخالف اس کے جذبات ہوتے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو یہودی لابی ہے وہ اسرائیلی لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے وہاں پر، تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اسرائیلی لابی کے حوالے سے اپنا کام کریں اور اسرائیل کے لیے کام کریں۔ ٹرمپ تو وہ شخص ہے جس نے امریکہ کا جو سفارت خانہ تھا اس کو بھی لا کے اس نے جیروسلم میں لا کر انسٹال کیا تھا۔ اس کے علاوہ بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے اقدامات کریں۔ اس حوالے سے باقاعدہ ان کی جو وار کیبنٹ ہے اس کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا تھا جس میں باقاعدہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ جنگ بندی نہ کیا جائے، کیونکہ اتنے ایک سال کے دوران ہم نے جنگ کی ہے اس میں ہم یرغمالیوں کو رہا کرانے میں ناکام ہو گئے، تو آگے بھی کوئی اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ جنگ بندی کی جائے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی حکام کی جو بریفنگ دی ہے اس اجلاس میں ان کے جو نئے وزیر دفاع ہیں اسرائیل کانٹس، وزیر خارجہ گیڈون سار، اسٹریٹجک امور کے جو وزیر ہیں رون ٹرمر اور وزیر خزانہ سموٹریچ اور سلامتی کے وزیر بن گوئر، یہ سارے یہ جو وار کیبنٹ کے جو ممبران تھے وہ موجود تھے۔ اس دوران باقاعدہ سیکیورٹی حکام کی جانب سے ان کو متنبہ کیا گیا، وارننگ دی گئی کہ اگر ہمیں اپنے قیدیوں کو رہا کرانا ہے تو ہمیں جنگ بندی کی طرف جانا پڑے گا۔ بن گوئر اور سموٹریچ وہ شخصیات تھے جو کہ اس جنگ بندی کے سب سے زیادہ مخالف، تو اس کے نتیجے میں یہ ابھی میڈیا میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بینجامن نیتن یاہو بھی راضی ہو گئے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس کے آنے والے دنوں میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے جو نئے تفصیلات سامنے آتے ہیں۔ اسرائیل کے ایک ریٹائرڈ جو فوجی آفیسر ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اتنا عرصہ کام کیا لیکن جو جنگ کیا لیکن جو مزاحمتی محور ہے اس کو تھوڑی سی بھی شکست دینے میں ہم ناکام رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل طور پر ہار رہا ہے۔ یہ جنرل ہے اسحاق برگ، انہوں نے کہا کہ روسی، چینی اور ایرانی بلاگ نے امریکیوں اور اسرائیل کو خطے سے نکال باہر کرنے کے لیے منصوبے بنائے ہیں اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جنگ کے حوالے سے مزاحمتی محور ہم ہار گئے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو 3 ممالک ہیں وہ ہمیں اس پورے خطے سے بھی نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی طور تیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اوپر حزب اللہ اور حماس کے جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے شدت کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو مسلسل حملے کیے گئے ہیں تمام فرنٹ سے اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، لبنان کے فرنٹ سے بھی، فلسطین کے فرنٹ سے بھی، عراق کے فرنٹ سے بھی اور یمن کے فرنٹ سے بھی، اور بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں۔
اسرائیل کے ایک ایک شہر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بڑے پیمانے پر ان کی جو فوجی انسٹالیشنس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں بہت زیادہ وہاں پر جانی اور مالی نقصانات کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. اسپیشلی جو لبنان سے اسرائیل کے اوپر 30 سے زائد گولے داغے گئے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی لبنان سے فائر کیے جانے والے ایک راکٹ کے ذریعے 2 ان کے فوجی بھی ہلاک ہو گئے، اور نہاریہ اور کے جو گلیلی ہاسپٹل کے ایریے میں بھی ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر بھی جانی نقصانات کی اطلاع سامنے آ رہی ہے. اس طرح غزہ کی پٹی کے وسط میں البریج کیمپ کے مشرق میں قسام بریگیڈ نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے، اور یاسین 105 اینٹی آرمر راکٹ کے ذریعے مارکاوا ٹینک اور آر پی جی سے ایک فوجی بلڈوزر کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مارکاوا ٹینک کے اندر جو عملہ تھا وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے، اور فوجی بلڈوزر کے جو عملہ تھا وہ بھی ہلاک ہو چکا ہے. یہ بھی ڈیولپمنٹ سے عراق کے جو مزاحمتی فرنٹ ہے ان کی جانب سے ایلات کے بندرگاہ کو شدید ترین حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ڈرونز کے ذریعے اس کے اوپر بڑی کاریں ضربے لگائے گئے. وہاں پر بہت زیادہ انفراسٹرکچر کے نقصانات سامنے آئے ہیں. جانی نقصانات کی اطلاع سامنے نہیں آ سکی، لیکن ایلات کے بندرگاہ کے اوپر جو انفراسٹرکچر کے نقصانات زیادہ سامنے آئی ہیں. غزہ کے جو جنگ ہے اس سے اب تک عراق کی جانب سے جو ڈرون حملے کیے گئے ہیں وہ تقریباً 353 حملے ہو چکے ہیں. آج کے حملے بھی ملا کر 353، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کا جو صدر ہیں وہ جانا چاہ رہے تھے آذربائیجان، لیکن ان کو پتہ چلا کہ مزاحمتی فرنٹ کے جو نوجوان ہیں وہ آذربائیجان کے اندر اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. جس کے جب یہ خبریں ان کو تک پہنچی ہیں، یہ انٹیلیجنس اطلاعات وہ پہنچی ہیں، تو اس نے اپنا دورہ بھی منسوخ کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ایک ایک دورے سے اور ان کے تمام تر موومنٹ سے جو مزاحمتی فرنٹ ہے وہ آگاہ ہے. بینجامن نیتن یاہو کے گھر کو 2 دفعہ حملوں کا نشانہ بنایا، جس سے باقاعدہ ان کے گھر میں ایک دفعہ تو ڈرون ان کے کمرے تک پہنچ گیا. دوسرے حملے میں کل جو ہوا تھا اس میں اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی. اس کے ساتھ ہی جو ان کے جو سابق وزیر دفاع تھے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا تھا حیفا کے اندر. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ان کی ایک ایک موومنٹ سے مزاحمتی فرنٹ جو ہے وہ باقاعدہ آگاہ ہے، وہ ان کو کسی بھی وقت ایلیمنیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اب یہ کہ اس خوف کی وجہ سے وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے آذربائیجان کا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا ہے. اس کے علاوہ یونان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. یونان کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے جلا رہے ہیں اور ان کو آگ لگا رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، وہاں کے جو فورسز ہیں وہ ان مظاہروں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو یونان کے اندر جو مظاہرے ہیں یہ مسلسل بڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسرائیل کے خلاف جو نفرت کی جو فضا دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے، جس طریقے سے ایمسٹرڈیم میں ہوا تھا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ فرانس کے اندر ہو گیا، اور اس کے بعد سے اب یہ ایتھنس کے اوپر اور یونان بھر میں جس طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر افواہوں کا ایک فیکٹری ہے جس کو بالکل گرم کیا ہوا ہے. مسلسل ان کے پروڈکٹ نکلے جا رہے ہوتے ہیں. ایک بار پھر آیت اللہ سید علی خامنہئی کے حوالے سے افواہوں کے ایک فیکٹری لے کے سامنے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی کو زہر دیا گیا ہے تو وہ ابھی کومے میں چلے گئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنا کام اسی طریقے سے کر رہے ہیں. ایران کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے پروپیگنڈے میں آ جائے. ایران کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پوری ہسٹری میں دیکھا ہے کہ وہ اکساوے میں نہیں آتے، اکسانے میں نہیں آتے کہ اسرائیل نے اکسایا اور انہوں نے اپنے لیڈرز کو یا اپنے پلانس کو سامنے لانا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے. ان کے لیڈرز انٹیکٹ ہیں، موجود ہیں، صحیح و سلامت ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اپنا جو کردار ہے وہ اسی طریقے سے ادا کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر ہمارے ایٹمی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر کوئی بھی چھوٹا سا بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ تو کچھ تھی آج تک کے کچھ نئی ڈیولپمنٹس. اس کے حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹس آتی رہیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.